اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان جو انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں جو اسباب ثواب اور اسباب طاعت میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام و قرآن کا دفاع کیا جائے، کیونکہ قرآن کے دشمنوں نے مفاہیم قرآن کو اور سیرت اہل بیت علیہم السلام کو کج کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے مسار اور اپنے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کچھ اور ہے اور اس کو یہ لوگ کسی اور انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کچھ اور بیان کر رہا ہے اور اسی سے یہ لوگ کوئی اور دوسرا مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہذا ضروری یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن اور اہل بیت کا دفاع کیا جائے اور حقیقی معانی اور مفاہیم سمجھائے جائیں۔ اور یہ چیز ماہ مبارک رمضان ہی میں کیوں؟ یہ تبلیغ اور یہ نشر اشاعت ماہ مبارک رمضان ہی میں کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عام طور سے لوگ عوام الناس دین کی طرف، شریعت کی طرف عام دنوں میں باقی 11 مہینوں میں اتنا متوجہ نہیں ہوتے یا بالکل متوجہ نہیں ہوتے، یا تو بالکل ہی دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے یا اتنا متوجہ نہیں ہوتے ہیں جتنا متوجہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا ماہ مبارک رمضان میں لوگ دین کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو عام دنوں میں کبھی متوجہ نہیں ہوتے وہ بھی کچھ نہ کچھ دین کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم ماہ مبارک رمضان میں دعاؤں کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور نماز و روزے کی تبلیغ کرتے ہیں اور دیگر امور دنیا کی تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ نماز کی تبلیغ، روزے کی تبلیغ، حج کی تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں جس کے ضمن میں آئی ہیں، جہاں سے آئی ہیں، جن کا ان چیزوں کا جو مصدر اور ماخذ ہیں، جو مرکز ہیں، جہاں سے یہ چیزیں صادر ہوئی ہیں، اگر انہی کو منحرف کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے نماز کو کہاں سے لیا گیا؟ قرآن مجید سے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کے طریقے کو کس نے بیان کیا؟ اہل بیت علیہ السلام نے، پیغمبر اسلام نے، امام حسن علیہ السلام، مولا کائنات نے پڑھ کے بتایا نماز ہے کہ دیکھو نمازیں ایسی پڑھی جاتی ہیں، نماز میں یہ خلوص ہونا چاہیے، نماز کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، نماز میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور بہت ساری چیزیں جنہوں نے طریقہ نماز بتایا۔ روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، روزے کے واجبات کیا ہیں، روزہ کن کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، حج کے اراکین کیا ہے، امر بالمعروف کن کن چیزوں میں واجب ہے، نہی عن المنکر کب کرنا چاہیے، سب چیزیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ قرآن مجید سے، پیغمبر اسلام سے، اہل بیت علیہ السلام سے، پنجتن پاک سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں۔ تو جو ان چیزوں کا مصدر ہیں، جہاں سے یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں، اگر اسی کو لوگ کج کرنے کی اور اس کا رخ اور ان کے مقاصد و مفاہیم کو کسی اور جہت سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان چیزوں پر بھی کوئی بھروسہ نہیں رہ جائے گا، نماز و روزوں کے طریقوں پر اور حج وغیرہ کے اراکین پہ کوئی بھروسہ نہیں رہ جائے گا۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں جس طریقے سے ان فرعی چیزوں کی، نماز و روزے کی تبلیغ کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ بے یقینی کا شکار ہوں گے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیث تو یہ کہتی ہے، جب اس کو اصل سے منحرف کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لہذا یہ بات یہ اس تبلیغ اور نشر و اشاعت کی زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں پیدا کی گئی ہیں اس کی طرف متوجہ کر کے اس کا دفاع کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو لہذا چونکہ یہ مصادر شریعت ہیں، یہ مآخذ شریعت ہیں،
شریعت کو انہی سے لیا گیا ہے، دین کو انہی سے لیا گیا ہے، تو لہذا اگر اس کی تفسیر کی جا رہی ہے غلط تفسیر تو اس کو صحیح تفسیر جو تفسیر اہل بیت علیہ السلام ہے، صحیح احادیث کے ذریعے سے جو پیغمبر اسلام نے تفسیر جن آیتوں کی ہے اس کو اس رخ پہ لے جانا چاہیے۔ ورنہ جیسا کہ میں نے آپ کو جو مثال دیا کہ ان مصادر سے ہوتا ہے، تو ایک جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیت ارشاد فرمائے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو یہ صاحبان امر کے رخ کو لوگوں نے موڑنے کی کوشش کی، جبکہ صاحبان امر کون ہیں؟ صاحبان امر ہیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، ائمہ تحریر علیہ السلام، جن کے پاس امر ہے، جن کے پاس علم ہے، جو علوم کے حامل ہیں۔ لہذا دین اور شریعت محور ہے اہل بیت علیہ السلام کی، یعنی گھوم رہی ہے، انہی گرد گرد طواف کر رہی ہے، کیونکہ دین اور شریعت علوم کے بغیر نہیں مل سکتے۔ لہذا جن کے پاس علم ہوگا وہی اس کے حامی ہوں گے، اور تو لہذا ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی بہت زیادہ ان کی طرف سے دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اسے آیہ کریمہ میں دیکھ لیجئے، صاحبان امر کے رخ کو لوگوں نے موڑنا چاہا، اس رخ کو لوگوں نے دوسری صورت بنانی چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ صاحبان امر سے مراد صاحبان اقتدار ہے، جس کے ہاتھ میں بھی حکومت آ جائے، جو اقتدار پہ قائم ہو جائے، جس کے جو تخت و تاج پہ براجمان ہو جائے، وہی صاحب امر ہے۔ تب آپ بتائیں کہ وہ اگر یہ لوگ صاحبان امر ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، تو الگ سے کسی اور کو امام بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا مسائل ان جن کو یہ لوگ صاحبان امر کر رہے ہیں، جو سلاطین ہیں، جو خلفاء ہیں، جن کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے، اگر ان کے پاس دین و شریعت ہے اور دین و شریعت کے متعلق سارے سوالات ان سے کیے جانے ہیں اور ان کی اطاعت کرنی ہے، تو الگ سے آپ کو کسی کو امام بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ حکومت والوں کو خود انہیں سارا کچھ کرنا چاہیے، لیکن نہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ جتنی بھی چیزیں تھیں انہوں نے موڑ دیا ان کی طرف جو صاحبان علم تھے۔ دین کا تعلق کس سے؟ علم سے ہے، لیکن انہوں نے دین کو کہاں پہ رکھ دیا؟ حکومت کی طرف، اقتدار کی طرف، جبکہ ضروری تو یہ تھا کہ جو عالم ہو وہی صاحب اقتدار ہو، حکومت اسی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ اسے پوری کائنات کا علم ہے۔ جیسے ایک مولا کائنات نے فرمایا کہ علم کے 1000 باب ہیں، اور جسے پیغمبر اسلام نے مجھے تعلیم کیے ہیں، اور میں نے خود ہر باب سے، ہر دروازے سے میں نے 1000 دروازے پیدا کیے، 1000 باب میں نے خود پیدا کیے ہیں۔ تب آپ غور کریں، یہ امام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سارے علوم کے دروازے، علوم کے باب امام عالی مقام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب آپ کی شہادت کا وقت ہوا اور آپ اس دنیا سے رخصت فرمانے لگے، تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو ودیعت کیا، کیونکہ ان کے بعد وہ امام ہیں۔ پھر وہ جب اس کائنات سے جانے لگے تو امام حسن علیہ السلام کو سارے علوم ودیعت کیے۔ اگر کسی کو میری اس بات میں ذرا سا بھی شک و شبہ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے مخالفین میں سے کوئی اعتراض کرے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات کے سامنے جو حکومت ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے نام پہ حاکم و خلیفہ خود ہی معین کر لیا تھا، وہ کسی شریعت کا کوئی مسئلہ کیوں نہیں حل کر سکے؟ جب بھی کوئی ضرورت ہوتی تھی، کوئی دینی مسئلہ، کوئی شرعی مسئلہ پیش آتا تھا، تو کیا کرتے تھے؟ مولا کائنات کو بولا، یہاں تک کہہ دیا کہ لولا علی لہلک، کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم تو ہلاک ہی ہو گئے ہوتے۔ یہ صرف مولا کائنات کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ ہر امام کے زمانے میں آیا ہے۔ جب بھی کسی خلیفہ کو، کسی بادشاہ کو، کسی سلطان کو ضرورت پڑی ہے اس بات کی کہ کسی دینی مسئلے کو حل کیا جائے، تو سیدھے سیدھے اسی خاندان اہل بیت کی طرف رجوع کیا ہے، جنہیں پیغمبر اسلام نے 12 ائمہ تحریر علیہ السلام، جنہیں پیغمبر اسلام نے اپنے بات کے لیے نائب وصی اور امام مقرر کیا تھا۔ تو لہذا کیونکہ ان لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ علم ملے گا، شریعت ہے، دین ہے، تو ان کے پاس ہے، تو لہذا انصاف کی بات کیا ہونی چاہیے تھی؟ انصاف کی بات ہونی تو یہ چاہیے تھی کہ حکومت اور اقتدار انہی کے حوالے کیا جاتا، تاکہ پورے طریقے سے اس کرۂ ارض کے اوپر اسلامی شریعت کا نفاذ ہوتا، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جتنا خسارہ اس غلط نظام کی وجہ سے ہوا ہے، کسی بھی قوم کو نہیں ہوا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔